آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس وقت لازر کی بہنوں نے یسوع کو یہ کہنا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے سبب سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ ہم پھر یہودیہ چلیں۔ بس یسوع نے بیتنیہ میں لازر کو 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا، اور مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس کو ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو مسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ بس یسوع نے روح میں آگ کھینچی اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند چل اور دیکھ لے، اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع نے اپنے میں پھر آگ کھینچ کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا اے خداوند اس سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا، اور یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے ہوتے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز مومنین، جس طرح کے پچھلے اتوار ہم نے سنا تھا
کہ یہ 3 اتوار یعنی پچھلا اس سے پچھلا اور یہ اتوار ان کا پیغام جو ہے میں نے آپ کو مختصراً پچھلے اتوار جو ہے بتایا تھا اور مدد کی تھی کہ آنے والے اتوار ہم کس موضوع پر جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. تو پچھلے سے پچھلا اتوار کون سا موضوع تھا؟ زندگی کا پانی ہے. پھر اس کے بعد دنیا کا نور. اور آج کا کیا پیغام تھا؟ ہمیشہ کی زندگی. تو آج جو ہے ہم اسی تسلسل سے آگے بڑھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے اور زندگی کا بانی ہے اور اسی سے زندگی ہے کہ موضوع پر غور و خوض کریں. اور آج کی انجیل جو کہ یوحنا کی انجیل میں سے لی گئی ہے، ہم اس انجیل کو بہت دفعہ جو ہے سن چکے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جب بھی کوئی مقبولیت سروس یا جنازہ ہوتا ہے تو اس پر زیادہ تر ہم جو ہے 2 اناجیل میں سے سنتے ہیں، اور دونوں کی دونوں یوحنا کی انجیل میں سے. ایک یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں سے سنتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں، اور ایک ہم یہ لازر کا واقعہ جو ہے وہ سنتے ہیں. تو آپ لوگ اس واقعہ سے جو ہے بخوبی واقف ہیں، لیکن آج ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ کچھ اس میں سے نیا تلاش کریں اپنے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلام کو جو ہے تھوڑا نئے انداز سے دیکھیں اور سیکھیں. کیونکہ اکثر اوقات سنا ہے تو عموماً ایک طرح کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ نیا یہاں سے نکالیں تاکہ نئی چیز جو ہے ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں. تو آج کی انجیل میں ہم سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لازر جو 4 دن کا مردہ ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے لوگوں کو زندہ کرنا یا مردوں کو زندہ کرنا، یہ واقعات جو ہیں اس سے پہلے بھی یسوع نے کیے ہیں، یہ معجزہ پہلے بھی یسوع کر چکا ہے. اور ہمیں یاد ہے یائیر کی بیٹی کا واقعہ، جب یائیر کی بیٹی مر گئی تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے گھر اترے اور اسے کہا تلیتا قومی، یعنی میں تجھ سے کہتا ہوں اے لڑکی اٹھ. اور وہ لڑکی اٹھ گئی، مردہ تھی اور وہ زندہ ہو گئی. پھر ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے جب خداوند یسوع مسیح گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے جوان بیٹے کی موت پر جو ہے وہ رو رہی ہے، اس کے بیٹے کو جو ہے دفنانے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. اور یسوع کو اس پر ترس آیا اور یسوع نے اس نوجوان کو جو ہے مردوں میں سے زندہ کر دیا. تو اس سے پہلے بھی یسوع یہ واقعات کرتا رہا، لیکن ایسا معجزہ جو آج یسوع نے کیا ہے یہ اس سے پہلے نہ تو یہودیوں کی تاریخ میں ہوا تھا اور نہ ہی آپ کی دنیا میں جو ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ تھوڑا سا الگ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ کیوں الگ ہے، کیسے الگ ہے، اس پر غور کریں کہ کیا چیز ہے جو اس واقعہ کو، اس معجزہ کو باقی معجزات سے فرق کرتی ہے اور خاص کر مردوں میں سے زندہ ہونے والے معجزات سے فرق کرتی ہے. تو آج کی انجیل کے شروع میں سب سے پہلی جو چیز اس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ انجیل کا جو واقعہ ہے یا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ لینتھ کے لحاظ سے سب سے بڑا جو ہے معجزہ ہے. لینتھ کے لحاظ سے یعنی کتنی آیات ہیں. اگر ہم باقی معجزات دیکھیں تو کوئی 10 آیات پر ہے، کوئی 12 آیات پر ہے، کوئی اس سے بھی کم آیات پر ہے، لیکن سب سے لمبا واقعہ جو ہے پوری اناجیل میں ہمیں یہی ملتا ہے اور یہ 45 آیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے. کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ 45 آیات پر مشتمل ہے. اور اس واقعہ کے آغاز میں جو ہے، میں نے جس طرح پچھلے بار کہا تھا کہ یوحنا جو ہے وہ کہیں بھی جب کسی بھی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ شخص کا نام نہیں لیتا، لیکن صرف یہ وہ واقعہ ہے، معجزہ ہے جس میں یوحنا نے نام بھی لیا ہے. اور نام لینے کا خاص مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یسوع جو ہے اس شخص سے پیار کرتا ہے، نہ صرف اس شخص سے بلکہ اس خاندان سے پیار کرتا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ اور بھی باتیں ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. بڑی دلچسپ باتیں ہیں کیونکہ یسوع کا جو سفر ہے اعلانیہ زندگی کا
کا وہ 3 جگہوں پر سب سے زیادہ ہے. ایک ہے ناصرت، دوسرا کفرنہوم اور تیسرا ہے بیتنیہ. یہ 3 جگہیں جو ہیں مسلسل یسوع وزٹ کر رہے ہیں. ان میں جا کر علانیہ زندگی میں جو ہے وہ تعلیم لوگوں کو دے رہا ہے. تو جب یسوع ناصرت میں ہوتا ہے تو ناصرت میں وہ اپنے گھر میں رہتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے ناصرت میں اس کا گھر ہے. لیکن جب کفرنہوم میں رہتا ہے تو کفرنہوم میں یسوع جو ہے پترس کے گھر رہتا ہے. پترس کا گھر جو ہے کفرنہوم میں. اور جب یہاں پر آتا ہے اس سائڈ پر آتا ہے تو یہاں پر وہ آ کر لازر اور اس کی بہنوں کے گھر جو ہے رہتا ہے اور جہاں پر رہ کر جو ہے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں. تو اس لیے آج یوحنا جو ہے وہ خاص نام لے کر جو ہے لازر کا ذکر کر رہا ہے. میں نے پچھلے اتوار اسی لیے کہا تھا کہ یوحنا ذکر نہیں کرتا، لیکن اس اتوار جو ہے آج کی جو انجیل ہے یہ واحد یوحنا کی انجیل میں واقعہ ہے جس میں یوحنا نے جو ہے کسی کے نام کا ذکر کیا ہے اور ذکر کیا ہے لازر کے نام کا. تو نام جو ہے وہ اپنے اندر معنی رکھتے ہیں، معنی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ کو بیان کر دیتے ہیں، ایک سمندر کی طرح بیان کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کوئی لازر نام کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مجھے سے اپنے نام کا مطلب پتا ہے؟ ہاں جی آج نہیں آیا. اچھا نہیں. تو لازر جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے وہ جس پر خدا نے رحم کیا ہو. تو اب نام جو ہے وہ ہمارے سامنے معنی بھی بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں سبق بھی دے رہا ہے کہ خدا رحم کرتا ہے اپنے لوگوں پر. اور لازر کے نام کا ایک اور شخص ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ لازر اور غنی کا واقعہ، وہ جس پر جو ہے کوئی رحم نہیں کر رہا تھا. سب سمجھتے تھے کہ اب جو ہے اس کی زندگی جب یہاں ختم ہوگی تو اس کے بعد بھی جو ہے اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا. لیکن جب اس کی وفات ہوئی وہ مسیح کے پاس گیا تو وہ ابراہیم کی گود میں موجود ہے. ہمیں وہ واقعہ یاد ہے. یعنی خدا اس پر رحم کر رہا ہے، جس پر لوگ رحم نہیں کر رہے اس پر خدا رحم کر رہا ہے. تو لازر کا نام کا مطلب ہمیں جو ہے خدا کا رحم ہم پر ظاہر ہوتا ہے، یہ بات ہم پر بیان کرتا ہے، ایک سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا انسانوں پر رحم کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا اور مریم جو ہیں وہ یسوع کے پاس پیغام بھیجتے ہیں. پیغام کیا بھیجتے ہیں کہ جس سے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے، اور صرف بیمار نہیں ہے بلکہ مرنے والا ہے کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ مر بھی جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پیغام بھیج رہی ہیں کہ جس سے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے. اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ پیغام سنا تو اس کے بعد اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم 2 اور دن جو ہے یہیں پر رہتے ہیں. تو اس وقت کے دور میں کسی کو پیغام بھیجنا آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے فوراً میسج کر دیا تو پیغام پہنچ گیا، ہم نے کال کر دی تو پیغام پہنچ گیا. بلکہ اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کے لیے کوئی قاصد بھیجے جاتے تھے، کوئی لوگ بھیجے جاتے تھے اور وہ پیغام چار کر جو ہے آگے پہنچاتے تھے. اور یہ بیتنیہ کا سفر جو ہے جہاں پر یسوع موجود ہے وہاں تک کا تقریباً 2 دن کا سفر تھا. اور یہ لوگ جب یسوع کی طرف پیغام لے کر گئے تو 2 دن لگے آئے وہاں جاتے ہوئے. اور جب وہاں پر جا کر یسوع کو پیغام دیا ہے تو یسوع نے کہا 2 دن ہم اور رکیں گے. 2 دن یسوع وہاں اور رکے اور پھر جب وہ یہاں سے چلا ہے تو 2 دن اسے لگ گئے ہیں یہاں بیتنیہ میں آتے ہوئے، یعنی 4 دن جو ہے وہ پورے ہو گئے. جب یسوع یہاں پر پہنچا تو 4 دن ہو گئے. لازر کو مرے ہوئے 4 دن گزر گئے. اب 4 دن جو گزر گئے ہیں اور یہ 4 کا عدد جو ہے یہ بھی یہودیوں کے لیے بڑا خاص تھا کیونکہ یہودی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے مر جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح جو ہے اس کی باڈی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے جسم کے پاس رہتی ہے. اور ایسے واقعات بھی ہو چکے ہوئے تھے ان کی زندگی میں کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو اس کے بعد 3 دن کے اندر کبھی کبھی وہ جو ہے دوبارہ اس میں زندگی بھی آ جاتی ہے. تو اس بات پر وہ یقین بھی رکھتے تھے، ایمان بھی رکھتے تھے. اور
लाजर की बात जब हम देखते हैं, लाजर का वाकया देखते हैं, तो इसे चौथा दिन जो है शुरू हो गया, 3 नहीं बल्कि चौथा दिन शुरू हो गया, जो उनमें नाउमीद ही अब ले आया, अब नाउमीद ही आ गई है, जिसका जिक्र हम मार्था और खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में देखते हैं। जब यीशु मार्था को कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा, तो क्या कहती है कि वो कब जी उठेगा? क़यामत में जी उठेगा। पहले तो यहूदी इस बात पर ईमान रखते थे कि 3 दिन तक ऐसा वाकया हो सकता है, क्योंकि पहले तारीख में उनके हो चुका है ऐसा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह से ये कहता है कि वो जी उठेगा, तो वो फौरन अपने ईमान का इजहार करके, यहूदी ईमान का, अभी यीशु मसीह पर ईमान का इजहार नहीं किया, पहले सिर्फ अपने यहूदी ईमान का इजहार किया है, और ये इजहार किया है कि वो क़यामत को जी उठेगा, क्योंकि यहूदी क़यामत पर जो है वो यकीन रखते थे, वो मुनकिर नहीं थे, बल्कि वो इस बात पर ईमान रखते थे कि क़यामत में जो है सब जो है वो जी उठेंगे। तो जब वो इस बात पर यकीन का इजहार करती है, तो यीशु उसे कहता है कि क़यामत और जिंदगी, आई एम द रेज़रेक्शन एंड लाइफ, यानी मैं ही हूं जो आखिरत में भी जिंदा करूंगा, और मैं ही हूं जो जिंदगी दे सकता हूं। जिस पर कोई ईमान रखती है, यानी क़यामत के आखिर में वो जी उठेगा, वो मैं ही हूं, क्योंकि यीशु ही जिंदगी देने वाला है। जिस तरह कि हम तकवीन की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने जो है दुनिया को अपने कहने से खल्क किया है, और कलमा मुंह से निकाला है, और कलमा के जरिए दुनिया बनी है, कलमा के जरिए सब कुछ खल्क हुआ है। तो यीशु के जरिए जो है दुनिया की हर चीज खल्क होती है, और जब इंसान को भी खुदा ने बनाया है, तो उससे कहा है आओ हम मिलकर जो है इंसान को बनाएं। तो खुदा जो है वो बाप भी है, बेटा भी है, और रूह कुदुस भी है, यानी वो जिंदगी देने वाला भी है। तो यीशु जो है उस पर जब इस बात को बयां कर देता है, तो फिर जाकर उसे बात समझ आती है। जब यीशु कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो या वो मर भी गया हो तो जिंदा रहेगा। और ये बात जो है लाजर का ईमान भी हम पर जाहिर करती है कि लाजर जो है जब उसे कब्र में रखा गया, तो कब्र में जब उसे रख दिया गया है, तो वो इस ईमान में जो है उसने अपनी रूह जो है खुदा के हाथ में सौंपी है। जो यहूदी जिस तरह सोने से पहले भी दुआ करते थे कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसने अपनी रूह जब बाप के और खुदा के सुपुर्द की है, तो उस वक्त जो है वो इस बात पर ईमान रखता है, उम्मीद में है कि यीशु आएगा और मुझे जिंदा कर देगा। जिसका जिक्र फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यीशु इख्तियार से उसे जब आवाज देता है कि ऐ लाजर बाहर निकला, तो फौरन बाहर निकल आता है। इंतजार में था कि यीशु मुझे आकर आवाज दे, उसने भी जो है फौरन वो वहां से बाहर निकल गया। इस मौजूदा में खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ जो है वो खुद अपने प्यार का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखते हैं यीशु कहता है लोगों को कि पत्थर को हटा दो, तो लोगों का इस्तेमाल भी जो है यीशु इस मौजूदा में करता है। आज का ये वाकया जो है, आज का ये मौजूदा हमें बहुत सारी चीजें सिखा है, और बहुत सारी चीजों में से सबसे पहली चीज जो हमें सिखाता है वो दोस्ती की चीज सिखाता है, दोस्त होना सिखाता है कि दोस्त कैसे होते हैं। क्योंकि लिखा है अंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था, और लाजर यीशु का दोस्त था। और दोस्त होने के बाद क्या, जब हम देखते हैं कि खुदा के दोस्त कौन लोग थे, पुराने अहद में सिर्फ 3 लोगों का जिक्र जो है खुदा के दोस्त के नाम से आया। और पुराने अहद में सबसे पहले खुदा जिसे अपना दोस्त कहता है वो इब्राहिम। उसके बाद अय्यूब नबी की किताब जब पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि खुदा अय्यूब नबी को अपना दोस्त कहता है। फिर तीसरी शख्सियत वो मूसा को यीशु खुदा अपना दोस्त कहता है। और अनाजील में जो है सिर्फ 3 वाकयात हैं जहां पर यीशु के दोस्त होने का जिक्र है। एक लाजर के लिए, दूसरा खुदा यीशु मसीह अपनी जिंदगी के इख्तिताम के करीब
اپنے شاگردوں کو اپنا دوست کہتا ہے، اور پھر یسوع ایک اور جگہ پر اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کی خاطر دے دے۔ تو دوستی کا پیغام جو ہے یسوع جو ہمارے تک پہنچاتا ہے کہ آپ کا اچھا دوست وہی ہے جو آپ کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، یا ہم دوستوں کو جو ہے غلط راہ راست پر لے کر سکتے ہیں، دوسرے غلط راستوں پر لے کر جاتے ہیں۔ نوجوان خاص طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا آپ کے دوست حقیقی دوست ہیں یا آپ کو غلط راستوں پر لے کر جانے والے دوست ہیں۔ آج ہم نے اس دوست جیسی نعمت پر جو ہے سب سے پہلے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا کے رحم پر غور کرنا ہے کہ خدا اپنا رحم مسلسل اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کرونا آیا، کرونا جب آیا تو کرونا نے ہم انسانوں میں نا امیدی پیدا کر دی تھی، اور کرونا کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ملازمتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی، لوگوں کے پاس جو ہے ذریعہ معاش جو ہے وہ کم رہ گیا تھا۔ پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی نے جو ہے ہماری کمر توڑ دی ہے اور ہم مہنگائی سے جو ہے خوفزدہ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں خوفزدہ رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نا امیدی کی طرف لے کر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج لازر کا مردوں میں سے زندہ کیا جانا ہمیں امید کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا کے رحم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس طرف لے کر جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو نا امیدی کی طرف لے کر جاتی ہے اسے خداوند یسوع مسیح کا ساتھ، خداوند یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں ہونا ختم کر سکتا ہے۔ اس طرح کے جب کرونا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ خدا کے حضور آ گئی تھی، خدا کی طرف اس نے رخ کر لیا تھا، کیونکہ سب سوچ رہے تھے کہ خدا قہر میں ہے انسان کی طرف، کیونکہ گناہ کی طرف دنیا جاتی جا رہی ہے اور خدا نے اپنا قہر دکھایا اور دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ خدا کی طرف آنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے اپنے گھروں میں خاندانی دعائیں شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ خدا نے تمام انسانیت کو اس وبا سے بچا لیا۔ اب جب مہنگائی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی ہے، تو اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، وہی جو ہے اس تمام آفت سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جس طرح اس وقت اس نے بچایا ہے اب بھی وہ بچائے گا، لیکن اب ہمیں دوبارہ اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اس کے رحم پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ہمیں زندگی دینے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ان دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے مخالف ہیں، پھر بھی ہم خدا کی طرف آئیں تاکہ خدا پر ایمان ہمیں بچائے۔ جس طرح مارتھا نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو لازر کو خداوند نے مردوں میں سے زندہ کیا، آج وہ ہماری اس زندگی کے مردہ پن کو بھی جو ہے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ایمانی طور پر مردہ کر دیتی ہیں۔ جب ہم خدا سے دور جانا شروع ہوتے ہیں تو ہم ایمانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ آئیں یسوع کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کریں، یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دیں تاکہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان میں زندہ رہیں، ایمان میں پختہ رہیں اور ہمارے ذریعے خداوند یسوع مسیح کا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے